ve متلوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 تفسیر ابن کثیر اہدنا الصراط المستقیم حصول مقصد کا بہترین طریقہ جمہور نے صراط پڑھا ہے، بعض نے صراطا کہا ہے اور زے کی بھی ایک قرات ہے۔ فرا کہتے ہیں بنی عذرا اور بنی کلب کی قرات یہی ہے۔ چونکہ پہلے ثنا و صفت بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال کیجئے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمدگی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کی، پھر اپنی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ یہ وہ لطیف انداز ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پا لینے کے لیے تیر بہدف ہے۔ اس کامل طریقے کو پسند فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی۔ کبھی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت و حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورۃ القصص آیت نمبر 24، یعنی پروردگار جو بلائیاں تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یونس علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87، یعنی الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کر کے چپ ہو جاتا ہے، جیسے کسی شاعر کا قول ہے اذکر حاجتی ام قد کفانی حیاؤک ان شیمتک الحیاء اذا اثنی علیک المرء یوما کفاہ من تعرضہ ثناء، کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری مہربانیوں بری بخشش مجھے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ داد و دہش تیری پاک عادتوں میں داخل ہے، لیکن تیری پاکیزگی بیان کر دینا، تیری حمد و ثنا کرنا ہی مجھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہدایت کے معنی یہاں پر ارشاد اور توفیق کے ہیں۔ کبھی تو ہدایت بنفس متعدی ہوتی ہے، جیسے یہاں ہے تو معنی الہمنا وفقنا ارزقنا اور اعطنا، یعنی ہمیں عطا فرمائے ہوں گے۔ اور جگہ ہے وہدیناہ النجدین۔ سورۃ البلد آیت نمبر 10، یعنی ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، بلائی اور برائی دونوں کے۔ اور کبھی الہ کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، جیسے فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 121، اور فرمایا فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ سورہ صفات آیت نمبر 23۔ یہاں ہدایت ارشاد اور دلالت کے معنی میں ہے۔ اسی طرح فرمان ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ شورى آیت نمبر 52، یعنی تو البتہ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور کبھی ہدایت لام کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، جیسے جنتیوں کا قول قرآن کریم میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، یعنی توفیق دی اور ہدایت والا بنایا۔ صراط المستقیم کے معنی سنیے۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس سے واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں اور اس پر بے شمار شواہد موجود ہیں۔ صراط کا استعمال بطور استعارہ کے قول اور فعل پر بھی آتا ہے، اور پھر اس کا وصف استقامت اور ٹیڑھ پن کے ساتھ بھی آتا ہے۔ سلف اور متاخرین مفسرین سے اس کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں، اور ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور تابعداری ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم
المستقیم کتاب اللہ ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 174 ضعیف جدا۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے بھی روایت کی ہے۔ فضائل قرآن کے بارے میں پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم یہی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ سنن ترمذی 2906 قال الشیخ البانی ضعیف۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے، اور مرفوع حدیث کا بھی موقوف ہونا ہی زیادہ مشابہ ہے، واللہ عالم۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور اس دین قیم کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں۔ آپ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صراط المستقیم سے مراد اسلام ہے، جو ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ ابن حنفیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے سوا اور دین مقبول نہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صراط المستقیم اسلام ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط المستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط المستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو نہ ان پر جاؤ۔ اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط المستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ بس صراط المستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ سنن ترمذی 2859 قال الشیخ البانی صحیح۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے اور اس کے اسناد حسن صحیح ہیں، واللہ عالم۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد حق ہے، ان کا قول سب سے زیادہ مقبول ہے اور مذکورہ اقوال کا کوئی مخالف نہیں۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد کے آپ کے دونوں خلیفہ ہیں۔ حسن رحمہ اللہ اس قول کی تصدیق اور تحسین کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کا تابع دار حق کا تابع ہے اور حق کا تابع اسلام کا تابع ہے اور اسلام کا تابع قرآن کا مطیع ہے اور قرآن اللہ کی کتاب اس کی طرف سے مضبوط رسی اور اس کی سیدھی راہ ہے۔ لہٰذا صراط المستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، فالحمدللہ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صراط المستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں سب سے اولیٰ یہ ہے کہ ہم کو توفیق دی جائے اس کی جو اللہ کی مرضی کی ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا ہو اور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط المستقیم یہی ہے، اس لیے کہ جس شخص کو اس کی توفیق مل جائے اور جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، جو نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ تھے، انہوں نے اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی، کتاب اللہ کو مضبوط تام رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلیفوں رضی اللہ عنہم اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق مل جائے گی، تو یہی صراط المستقیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے، پھر نماز اور غیر نماز میں ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس سے ہدایت پر ثابت قدمی اور رسوخ اور بینائی اور ہمیشہ کی طلب ہے، اس لیے کہ بندہ ہر ساعت اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے اور وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں بلکہ دن رات اپنے اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنا لے۔ وہ اللہ ہر پکارنے والے